اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی پہلی دو آیتوں کی تو تشریح ہو گئی تھی۔ تیسری آیت میں کچھ تھوڑا سا رہتا تھا، مالک یوم الدین۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب جو جی پچھلی جو دو آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان جی ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے اور رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، تو پھر بندوں کو بھی اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے رحمت پیدا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں بندوں کو یہ پیغام ہے کہ جب اللہ رحمان بھی ہے، رحیم ہے، تو اللہ کہتے ہیں ہماری رحمت سے پھر فائدہ اٹھاؤ، اپنی غلطیوں گناہوں سے توبہ استغفار کر کے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کرو تاکہ تمہیں رحمت یہ نصیب ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ خود بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو پھر بندوں کو بھی حکم یہ ہے کہ تم بھی اپنے ساتھیوں پر، دوسری مخلوق پر بھی تم رحم کرو۔ مخلوق پر جتنا تم رحم کرو گے تو خدائے رحمان بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہ پچھلی دو آیات سے متعلق کی بات سمجھ میں آتی۔ آگے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا، روز جزا کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ یہاں لفظ ہے دین، تو دین کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے بدلہ۔ جی بدلے کا دن۔ ہاں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں بدلے کا دن۔ تو بدلہ ٹھیک یعنی ہے۔ کسی بھی عمل کا کوئی بدلہ دیا جائے، چاہے وہ اچھا بدلہ ہو چاہے برا بدلہ ہو۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے، برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو اس کو دین ہی کہتے ہیں، بدلے کو دین کہتے ہیں۔ تو یوم الدین کا معنی کہتے ہیں کہ وہ دن جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کو مختصراً یہ کہہ دیتے ہیں روز جزا، کہ مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ جی روز تو جزا کا۔ جی، تو اب ویسے تو ہر چیز کا مالک، دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ کوئی گھڑی، کوئی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی ملکیت سے باہر ہو، لیکن یہ دنیا کے اندر بھی انسانوں کو کچھ نہ کچھ ملکیتیں دے رکھی ہیں، اور وہ جی ملکیتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، لیکن وہ ملکیتیں جو ہے عارضی ہیں۔ جی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 میں بیان کیا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تمام ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کی جی ہے۔ اب پھر اس آیت میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں دو باتیں ذرا قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ بہت سی قسم کی ملکیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، انسانوں کی ملکیت نظر، لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا، آخر جب برپا ہوگی تو اس وقت کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہو، سب کی ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس جی کی ملکیتیں عارضی ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ آیت میں فرماتے ہیں، سورہ انبیاء میں 104 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی بار پیدا کیا ہے، اس طرح ہم تمہیں دوبارہ بھی زندہ کریں گے۔ یعنی پہلی جی بار جب انسان پیدا ہوا تو جی انسان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا، ہاتھ میں کوئی دولت نہیں تھی، جی وہ ننگے بدن خالی ہاتھ آیا۔ تو آخرت میں جب دوبارہ جائے گا تو پھر وہاں بھی اسی طرح ہوگا، کوئی چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہوگی، سب اللہ کی ملکیت ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک وہاں اللہ ہی ہے۔ ایک ٹھیک ہے۔ بات تو یہ ہوگی۔ دوسری جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آخرت میں وہاں ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، مالک اس دن کا اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا جزا دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہو سکتا کہ اس کو سزا دینی ہے، اس کو جزا دینی ہے۔ البتہ اللہ جی تعالیٰ کے فیصلے تو عدل و انصاف کے مطابق ہی ہوں گے۔ جی وہ سزا کا مستحق ہوگا اس کو سزا ملے گی، جو جزا کا مستحق ہوگا اس کو جزا ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس پر پورا اختیار ہوگا۔ کسی دباؤ کے انڈر جو ہے اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ نہیں کرے گی۔ اس لیے فرمایا کہ مالک یوم الدین۔ دنیا میں بعض اوقات جج فیصلہ کرتے ہیں، حکمران فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات پریشر میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ۔ تو اللہ جی تعالیٰ کو ملکیت بھی ہوگی اور پورا اختیار بھی ہوگا، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین۔ اب یہ تین آیتیں ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان تین آیتوں سے تین عقیدے معلوم ہوتے ہیں۔
اسلام جی کے بنیادی عقائد تین ہیں، ایک ہے توحید، ہوں عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، ہوں اور تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ اب عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ ہوں اس کائنات کا واحد خالق، مالک، معبود ہوں صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ہوں ساتھ کوئی اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ جی عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور انہوں نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا طریقہ بتانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان پر اللہ جی نے وحی نازل کی ہے، کتابیں نازل کی ہیں، اور آخری پیغمبر وہ اللہ تعالیٰ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہوں یہ عقیدہ رسالت ہے۔ جی اور تیسرا جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت۔ ہوں جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی یہ عارضی ہے، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ابدی ہوں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب جو جی پہلا عقیدہ توحید ہے وہ اس پہلی آیت سے عقیدہ توحید الحمدللہ رب العالمین سے عقیدہ توحید معلوم ہوا، کہتے ہیں جی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جی تو تعریفوں کے مستحق اللہ کی ذات ہے، اور وہ اکیلا ہی ساری تعریفوں کا مستحق ہے، جی اس کے علاوہ کوئی تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ جی باقی کسی کی تعریف ہو بھی رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے واسطے سے ہو رہی ہے، تو ایک عقیدہ توحید۔ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ جس کی رحمت عام بھی ہے اور تام بھی ہے، سب پر جی مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اب اس سے عقیدہ رسالت سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان ہے، اس کی بڑے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسانوں کو اس نے پیدا کیا ہے، انہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو پھر انہوں نے راستہ زندگی کیسے گزارنی ہے، سیدھا راستے پر کیسے آئیں گے، تو اس کی رہنمائی کا بھی اللہ انتظام کرے۔ جی تو اس کا انتظام اللہ نے اپنی رحمت سے کیا، نبی بھیجے۔ جی اور نبوت کو قرآن پاک کی بہت سی آیات کے اندر اللہ نے رحمت کا فرمایا ہے، جی تو اس لیے اس سے رحمت کا رحمت دوسری آیت سے رحمت معلوم ہوئی، رحمت کے تقاضا یہ ہے کہ اللہ پیغمبر بھیجتا ہے، اس سے عقیدہ رسالت معلوم ہوا۔ مالک یوم الدین میں کہ آخرت کا عقیدہ، آخرت کی روز جزا کا مالک اللہ ہے، یہ جہان عارضی ہے اور اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلے ہوں گے۔ تو ان تین آیات سے تین عقیدے۔ جی آگے اس کے بعد آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی یہ آیت جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی بالکل درمیانی آیت ہے، تین جی آیات اس سے پہلے ہیں اور تین آیات اس کے بعد ہیں، تو یہ گویا جی کہ مرکز ہے اس کا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پیسہ مانگتے ہیں تو یعنی مرکزی نقطہ ہے، تو پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے یہ اس کی درمیان کی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جی یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ جو قرآن کا خلاصہ ہے، جی تو گویا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو گویا پورے جی قرآن کا خلاصہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو گیا۔ جی اب اس میں دو باتیں ہیں، گویا کہ انسانوں سے ایک عہد لیا گیا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو ایک عبادت اور دوسرا مدد، کسی اور سے مدد نہیں چاہیں گے۔ تو اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کیونکہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کا جی معنی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے، پوجنے کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم، جی پرستش کرنا بھی ہوتا ہے، اور انگریزی میں وارشپ ہوتا ہے، تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام ہم ترجمہ اس کا کر سکتے ہیں وہ بندگی سے کر سکتے ہیں۔ جی یا کھنا عبد کا مانا ہوگا اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ جی اور یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں بندگی میں، ایک پرستش وارشپ اور دوسرا مکمل اطاعت، جی اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کریں گے، یا کنا عبد یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور مکمل تیری ہی اطاعت کریں گے۔ تو اب اس میں یعنی اور اللہ تعالیٰ نے پھر جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ہم ان کی بھی اطاعت کریں گے، کیونکہ اللہ نے یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو اس لیے پھر اللہ کی اطاعت بھی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے جی، تو
اس لیے، اور اسی طرح اپنے سے بڑوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا، والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، تو اس لیے اپنے سے بڑوں کا بھی کہا مانا جائے گا۔ اور اسی طرح اب عبادت جو ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم، اس کی یعنی پرستش بھی ہو اور اسی کی اطاعت بھی ہو۔ جی اور اس لیے اب کوئی ایسا کام جو عبادت کے اعمال میں سے ہوتا ہے، ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اب یہ ہوں، سارے سارے عبادت کے کام ہے، تو یہ رکوع سجدہ قیام یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ہوں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ایا ہے، کا نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تو ہوں، قیام جو ہے یہ بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، جی، دوسرا ہے ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہوں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تیرے ہوں، علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہوں، بیمار ہو گیا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک ہوں، آدمی یہ مکان تعمیر کرنا ہے وہ جو ہے کسی ٹھیکیدار کے پاس جائے گا، کسی مستری کے پاس جائے گا، اس سے مدد لے گا۔ کپڑا جی، سلوانا ہے تو وہ کسی درزی کے پاس جائے گا، مدد تو مانگتے ہیں۔ جی، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایاک نستعین، اللہ تیری ہی مدد مانگیں گے۔ تو ہوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی درزی کے پاس جاتے ہیں، یا کسی مستری کے پاس جاتے ہو، تو ہم اس کو یعنی اپنا حاجت روا یا مشکل کشا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں ڈاکٹر صحت دے گا، ہم ہوں، یہ تو سمجھتے ہیں کہ اللہ صحت دے گا۔ تو ان سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسباب کے درجے میں ہوتی ہے، سورسز کے درجے میں ہوتی ہے۔ باقی جی، جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگنا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک اور مشکل کشا، کارساز، حاجت روا، قادر مطلق سمجھ کے ان سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو باقی کسی بھی مخلوق سے وہ اس طرح کی مدد نہیں مانگی جاتی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمیں یہ سکھا دیا کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ آگے ہوں، اس پر ہم کیسے مستقل رہیں گے، تو اس کے لیے سیدھا راستے کی دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہوں، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا جی، راستہ دکھا دے۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ ہوں، سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے کہ جس راستے کے اندر کوئی موڑ نہ ہو، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، سیدھا اپنی منزل تک پہنچتا ہو، تو وہ سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ جی، جی، اب یہاں جو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، پہلا لفظ ہے اہدی، پہلا تو ہمیں ہدایت دے دے۔ ہوں، اب جی، ہدایت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا۔ جی، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ جی، ایک مطلب ہدایت کے اگر دو معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ گئے نا، تو پھر آگے چل کے ہمیں بہت سی آیات سمجھ میں آئے گی۔ جی، ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ بتانا۔ اب اس کے دو مطلب، ایک معنی یہ ہوتا ہے ہدایت کا کہ راستہ بتا دینا، جی، اور دوسرا ہوتا ہے منزل تک پہنچا دینا۔ ٹھیک ہے، جیسے راستہ ہم سے، بتا، ہاں یہ دو معنی، مثلا جیسے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں کا گھر کدھر ہے، تو ہم اس کو اگر یہ کہیں، ادھر ہی کھڑے کھڑے کہیں کہ یہاں سے سیدھے جاؤ، آگے دائیں مڑو، آگے بائیں مڑو، تو اس کا گھر آ جائے گا۔ جی، تو یہ ہے، یہ بھی ہدایت ہے، لیکن یہ صرف ہے رہنمائی کرنا۔ ہوں، اور ہدایت کا دوسرا مطلب یہ کہ کوئی آدمی اگر راستہ پوچھتا ہے تو ہم اس کو ساتھ لے جا کر سیدھے اس کے گھر تک پہنچائیں، ہوں، تو یہ بھی ہدایت ہے۔ اب جی، یہاں جو قرآن میں دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک معنی جی، اس کا ہوتا ہے یعنی جب یہ یعنی اہدنا الصراط المستقیم، اگر اہدنا کے بعد الہ کا لفظ آ جائے نا، ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے والا مطلب ہوتا ہے کہ صرف راستہ بتا دینا۔ جی، اور اگر الہ کے بغیر ہو، جس طرح یہاں اہدنا الصراط المستقیم، جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچا دینا، کسی کو اچھا منزل دینا، تک پہنچا دینا۔ جی، اب یہاں فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، یعنی سیدھے راستے تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ اچھا، جی، تو وہ منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھی، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کر لے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے،
تو توجہ دھیان کے ساتھ اگر مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دے دے گا۔ اب یہ جی سیدھے راستے کی ہدایت کب ملے گی؟ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی جی شرط تو یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ آدمی طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے سچی جی طلب کے ساتھ، سیدھے راستے پر آ جاؤں، دل میں طلب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے، ٹھیک ہے۔ دعا بھی مانگے اور کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلا فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، آگے دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہوگا، اس کی تعین فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان ہوں لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جی جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو دوسرا راستہ ہو گیا، جو راستہ دکھانا ہے اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کن کا راستہ نہیں دکھانا، کن کے راستے ہوں سے بچانا ہے۔ تو اس میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ کا غضب ہوا، ہوں اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، گمراہ ہوئے۔ ہوں اب انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی وہ لوگ جن کا راستہ مانگا گیا ہے کہ ان کے راستے پر ہمیں چلا، وہ کون ہوں لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اس کو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اولئک مع الذین انعم ہوں اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کا ہوں، راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے کی ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا وہ کون ہے؟ ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر ہوں مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں یہودی، اچھا۔ جی، ضالین سے مراد ہے عیسائی، عیسائی، کہ اچھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہودیوں کو مغضوب علیہم فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جب گمراہ ہوتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے، تو بھٹکنے کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ہوں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو سیدھے راستے کا علم نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے، ان ہوں نون ہونے کی وجہ سے اس کو نالج نہیں ہوتا تو وہ غلط راستے پر پڑ جاتا ہے۔ ہوں اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ سیدھے راستے کا پتہ ہوتا ہے، جانتے بوجھتے، لیکن خواہشات نفسانی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، تو وہ جان بوجھ کے سیدھے راستہ اختیار نہیں کرتا، ٹیڑھے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ ہوں تو یہودی جو ہے ان کو سب کچھ علم تھا، علم کے باوجود انہوں نے ہوں، خواہشات نفسانی کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کیا، تو اس لیے وہ مغضوب علیہم ہو گئے، جی ان پر اللہ کا غضب ہو گیا۔ اور جو عیسائی ہیں وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ گمراہ ہوئے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، جی تو اس لیے ان کو ضالین فرمایا، جو گمراہ ہو گئے اچھا، ٹھیک ہے۔ جی۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جی دعا یہ سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جی اب اس کا آسان جواب یہ تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط القرآن ہوں والسنہ، اگر یہ کہہ دیا جاتا تو پھر بھی ٹھیک تھا کہ ہوں قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے یا حدیث کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جی تو قرآن نہیں بتایا اللہ نے، جی حدیث نہیں بتائی، بلکہ لوگ بتائے ہیں لوگ بتائیں، اچھا، کہ جن کہ لوگ، اچھا ہاں کن کا راستہ سیدھا ہوگا۔ تو جو سیدھا راستہ ہوگا، کن کا سیدھا راستہ، کون لوگ سیدھے راستے پر ہوں گے، وہ بھی لوگ بتائے ہیں، رجال بتائے ہیں۔ جی اور اسی طرح جو لوگ غلط راستہ ہے، گمراہ، وہ بھی لوگ بتائے ہیں۔ ہوں تو اس سے جی معلوم ہوا کہ سیدھے راستہ بھی پر بھی آدمی آتا ہے تو اس کے لیے بھی یعنی کچھ لوگوں کا راستہ آدمی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہوں کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ایک کتاب اللہ اور ہوں دوسری رجال اللہ، اللہ والے اللہ والے، جی جی، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کتاب ہو اس کے ذریعے سے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جی نے جتنے نبی بھیجے ہیں تو ہاں، نبیوں کو بھی بھیجا ہے اور ساتھ کتابیں بھی بھیجی ہیں۔ ابھی بھی، جی ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ
کتاب آ گئی ہو نبی نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ہوں، جی۔ ایسا تو ہوا ہے کہ نبی آ گئے کتاب نہیں آئی ساتھ ہوں، یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی آئے ہیں کتاب نہیں، ایسا ہوا ہے۔ جیسے کہ کتابیں تو ٹوٹل 4 آئی ہیں نا، بڑی کتابیں جی جی۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ جی اور نبی جو ہے وہ 1,24,000 یا 2 لاکھ نبی آئے جی۔ ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت پر آنے کے لیے صرف یعنی کتاب اللہ کافی نہیں ہے، بلکہ رجال اللہ یعنی اللہ والے جو نیک صالح ہوتے ہیں ان کے راستے کے ذریعے سے کتاب سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کتاب ہی نازل کر دیتے، قرآن ہی، اور کوئی ہوں نبی کوئی نہ بھیجتے، کہتے بس اس ہوں پر عمل کرو۔ ہوں۔ تو اس لیے جی۔ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بابوں کو نہیں مانتے ہم۔ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تو بابوں کو ہی راستہ بتایا ہے۔ ہوں۔ قرآن سمجھے گا تب جب جو ہے ہوں، نا وہ نیک لوگوں کے راستے پر چلے گا۔ نیک لوگوں کے راستے میں چل کر، ٹھیک ہے۔ جو کیونکہ اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں کتاب پر عمل کر کے نمونہ دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے عمل ہوگا۔ جی جی جی۔ تو یہ ضروری ہے کہ کتاب بھی ہو رجال بھی ہو، تو دونوں کے ذریعے سے آدمی سیدھے راستے پر آئے گا، ورنہ ہوں، اگر ایک کو بھی چھوڑے گا تو پھر بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ جی چلیں، یہ صورت ہماری پوری ہوگی الحمدللہ۔